بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھپا کر صدقہ دینے کی فضیلت۔ چھپا کر صدقہ کرنا کیسا ہے؟ محترم ناظرین، صدقہ ایسے دینا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں اب لوگ صدقہ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ باقاعدہ اس کی تشہیر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بری موت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ بتا کر بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور اس نیت سے صدقہ دیتا ہے کہ مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی صدقہ دیں گے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب تو یہ ہمارے معاشرے میں بری عادت رواج پا چکی ہے کہ کسی کی مدد کرنی ہے تو فوٹو سیشن ہونا چاہیے، کسی کو آٹا راشن دے رہے ہیں تو فوٹو سیشن ہو رہا ہے۔ کیا سب کچھ صرف تشہیر کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، کچھ اپنے اور اللہ جل شانہ کے لیے تو کر لو۔ محترم ناظرین، چھپا کر صدقہ دینے، چھپا کر کسی کی مالی مدد کرنا، چھپ کر نیک کام کرنے سے کیا ملتا ہے؟ چھپا کر صدقہ دینے کے حوالے سے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ سنائیں گے کہ آپ آئندہ ہمیشہ چھپا کر صدقہ دینے لگو گے۔ اس لیے اگر کوئی نیکی کا کام کرنا ہو، کوئی صدقہ خیرات کرنا ہو تو ہمیشہ چھپا کر کیا کریں۔ چھپا کر صدقہ دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ویڈیو میں بیان کیے گئے واقعہ کو سن کر آپ کو چھپا کر صدقہ دینے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، پہلے کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب یہ حال ہے کہ نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال۔ صدقہ تو ایسی چیز ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دوا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت اور اللہ تعالی کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، خاموشی سے کسی کی مدد کرنا سیکھو۔ چھپ کر اچھے کام کرنے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ جتنا چھپا کر دینے کا اجر ہے، اتنا دکھا کر دینے کا اجر اور ثواب نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ہر چھپی ہوئی چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ چھپی ہوئی یعنی شائع ہونے والی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ چھپا کر صدقہ دیا کرو، چھپا کر نیک کام کیا کرو۔ جو فرائض اور واجبات ہے وہ علل اعلان ہونے چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محفل سجی ہوئی ہے، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے کام کرتے تھے، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے۔ فہرست بن گئی، کام تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں ایک عورت رہتی ہے جو بوڑھی ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تھے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اس لیے وہ ان کے کیے گئے کام آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔
کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ اول تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ بوڑھی عورت کے گھر خدمت کے لیے جانا ہے، آگے کسی کا نام نہیں لکھا، جگہ خالی چھوڑ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہے، شاید وہاں نام لکھنا بھول گئے ہیں، تو وہاں میں جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہ دیکھا کہ بوڑھی عورت کی تمام ضروریات پوری ہو چکی ہیں، گھر صاف ستھرا ہے اور ہر چیز سلیقے سے رکھی ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ وہاں تو کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ دوسرے دن جلدی گئے کہ دیکھوں کہ وہ کون شخص ہے جو اس بوڑھی کی خدمت اور ضروریات پوری کر رہا ہے، پھر کوئی نہ ملا۔ تیسرے دن سوچا کہ آج میں رات کو چھپ کر بیٹھوں گا کہ دیکھوں کہ کون آتا ہے۔ آنے والا آیا تو پاؤں میں جوتے بھی نہ تھے، رات کا وقت تھا، چہرہ چھپا کر آیا، خاموشی سے گھر میں داخل ہو گیا اور خاموشی سے سب کام کیا اور کر کے جانے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے کون ہو؟ محترم چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کوئی اور نہیں تھا۔ کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یار غار، خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جوتا بھی نہ پہنا، کیوں؟ فرمایا کہ چپل پہن کر آتا تو لوگوں کو خبر ہو سکتی تھی، صرف اس کو خبر ہونی چاہیے جس کے لیے نیکی کرنے آیا ہوں۔ وہ لوگ چہرہ چھپا کر نیکیاں کرتے تھے اور ہم لوگ چہرہ چھپا کر گناہ کرتے ہیں۔ ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ وہ لوگ چہرہ چھپا کر نیکیاں کرتے تھے کہ صرف اللہ جل شانہ کو پتا ہو کہ جس کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں صرف اسی کو معلوم ہو۔ خدارا آج بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ ہمیں نیکیاں اور صدقہ چھپا کر کرنا چاہیے، نہ کہ تشہیر کر کے۔ سیدنا امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ رات کو خاموشی سے اپنے کندھوں پر سامان کی بوریاں لاد کر مدینے کے غریب لوگوں کے گھروں میں رکھ جاتے تھے اور وہاں پر چٹھی رکھ دیتے تھے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ وہ کون پراسرار شخص ہے جو ہمارے گھر کے آنگن میں ہماری ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا ہے۔ ان کو یہ بات ہی پتہ نہیں چل پائی کہ سامان کون رکھ جاتا ہے۔ جب آپ کا وصال یعنی شہادت ہوئی تو جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو آپ کی پشتوں پر بوریوں کا نشان تھا۔ لوگوں نے کہا کہ شہزادہ رسول تو کبھی کسی کی مزدوری کے لیے نہیں گئے، تو پھر بوریوں کا نشان پیٹھ پر کیوں ہے؟ تو ان کے صاحبزادے نے فرمایا اے مدینے کے غریبوں سنو، تو تمہارے گھر کے آنگن میں رات کو بوریاں رکھ جاتا تھا، وہ پراسرار خادم کوئی اور نہیں تھا، وہ امام زین العابدین تھے۔ صدقہ آفت اور مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے، صدقہ عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے، صدقہ ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج ہے، صدقے سے مال میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے، صدقہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، صدقہ کرنے سے اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے، صدقہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنے ہاتھ سے کسی کو صدقہ دیتا ہے تو صدقہ اسے 5 جملے کہتا ہے۔ میں حقیر تھا، تو نے مجھے عظیم بنا لیا، میں فانی مال تھا، تو نے مجھے بقا دے دی، میں تیرا دشمن تھا، اب تو نے مجھے دوست بنا لیا، پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا، اب میں خدا کے ہاتھ میں ہوں، آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ قرضے کو ادا کرتا ہے اور اپنے پیچھے برکت چھوڑتا ہے۔ جب بھی تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے فوراً بعد صدقہ دے دیا کرو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ پاک اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے جس طرح تم سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ دوستو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔